اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد النوع العاشر 10ویں نوع الافعال الناقصۃ افعال ناقصہ ہیں وانما سمیت اور فقط سمیت نام رکھا گیا ہے ناقصتاً ان افعال کا نام رکھا گیا ہے ناقصہ لینہا فقط اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ بالتحقیق یہ افعال ناقصہ لا تکونو یہ افعال ناقصہ نہیں ہوتے بے مجرد الفاعلی تنہا فاعل سمیت یعنی اپنے فاعل کے ساتھ مل کر تنہا کلام تامن کلام تام نہیں بنتے ہیں یہ فقط اپنے فاعل کے ساتھ مل کر تنہا کلام تام نہیں بنتے ہیں فلا نتیجتاً فلا تخلو یہ خالی نہیں ہوتے ہیں ان نقصان یہ افعال ناقصہ خالی نہیں ہوتے ہیں نقصان سے نقصان یعنی کمی سے خالی نہیں ہوتے یعنی اس کے اندر کمی ہوتی ہے وہیا اور یہ افعال ناقصہ تدخل داخل ہوتے ہیں علی الجملۃ الاسمیتی جملہ اسمیہ پر ایل مبتدئی والخبر یعنی مبتدا پر اور خبر پر فترفعو بس یہ افعال ناقصہ رفع دیتے ہیں الجزء الاول منہا جزء اول کو منہا اس جملہ اسمیہ میں سے یعنی جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو یہ رفع دیتے ہیں افعال ناقصہ ویسمى اور اس جزء اول کا نام رکھا گیا ہے اسمہا افعال ناقصہ کا اسم وتنصب الجزء الثانیہ اور یہ افعال ناقصہ نصب دیتے ہیں الجزء الثانیہ منہا جزء ثانی کو اس جملہ اسمیہ میں سے ویسمى اور اس جزء ثانی کا نام رکھا گیا ہے خبرہا افعال ناقصہ کی خبر وہیا اور یہ افعال ناقصہ 13 فعلا یہ 13 فعل ہیں الاول کانا پہلا کانا ہے وہیا اور یہ کانا قد تدخلو قد تکون زائدتاً کبھی کبھار یہ کانا پہلا معنی کانا کا یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ کانا زائدہ ہوتا ہے مثلا ان من افضلہم کانا زیدن بالتحقیق ان لوگوں میں سے افضل زید ہے وحینئذ اور اس وقت کہ جب یہ زائدہ ہوتا ہے لا تعملوا یہ کانا عمل نہیں کرتا ہے وقد تکون غیر زائدۃ اور بسا اوقات یہ کانا ہوتا ہے غیر زائدۃ غیر زائدہ ہوتا ہے یعنی زائدہ نہیں ہوتا وہیا اور یہ کانا تجیء آتا ہے علی معنیین دو معنی پر آتا ہے یعنی دو معنی پر مشتمل ہے یعنی اس کے دو معنی ہیں ناقصۃ و تامۃ ایک ناقصہ ہوتا ہے ایک تامہ ہوتا ہے ناقصہ یعنی جس میں نقص کمی ہو تامہ یعنی جس میں کمی نہ ہو ناقصہ یعنی جسے خبر کی ضرورت ہو تامہ یعنی جسے خبر کی ضرورت نہ ہو فن ناقصۃ بس ناقصہ تجیء علی معنیین ناقصہ مشتمل ہے آتا ہے علی معنیین دو معنی پر یعنی ناقصہ کے دو معنی ہیں احدہما ان دو معانی میں سے ایک معنی ان یثبت خبرہا ایک معنی یہ ہے کہ اس کانا کی خبر ثابت ہوتی ہے لاسمہا اس کانا کے اسم کے لیے فی الزمان الماضی زمانہ ماضی میں سواء برابر ہے چاہے کان ممکن الانقطاع چاہے یہ ثبوت ممکن الانقطاع ہو یعنی اس کا الگ ہونا جو اسم اور خبر کے درمیان ثبوت ہے وہ ثبوت اس کا منقطع ہونا ممکن ہوتا ہے مثلا کان زید قائما زید قائم تھا او ممتنع الانقطاع یا انقطاع ممتنع ہوتا ہے وہ ثبوت کا امتناع انقطاع ممتنع ہوتا ہے یعنی محال ہوتا ہے منع ہوتا ہے مثلا کان اللہ علیما حکیما اللہ علیم اور حکیم ہے یا ماضی کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ سے علم اور حکمت منقطع نہیں ہو سکتی محال ہے وثانیہما اور ان دو معانی میں سے دوسرا معنی یہ ہے کہ ان یکون بمعنی سارا کہ یہ کانا بمعنی سارا ہوتا ہے مثلا کان الفقیر غنیا
فقیر غنی ہو گیا، سارا کا مطلب ہوتا ہے انتقال، ای یعنی سار الفقیر غنیًا، فقیر غنی ہو گیا، والتامۃ دو معنی میں سے دوسرا معنی ہے تامہ، یہ تامہ تتم یہ مکمل ہو جاتا ہے، تمام ہو جاتا ہے، بفاعلہا اپنے فاعل کے ساتھ ہی تام ہو جاتا ہے، فلا تحتاجو بس یہ محتاج نہیں ہوتا ہے، یہ کانا تامہ محتاج نہیں ہوتا ہے، الی الخبری خبر کی جانب محتاج نہیں ہوتا، یعنی اسے خبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، فلا تکون ناقصۃ بس یہ ناقصہ نہیں ہوتا ہے، وحینئذ اور اس وقت کہ جب یہ تامہ ہوتا ہے، تکون ہوتا ہے بے معنی ثبتا، اس وقت کہ جب یہ تامہ ہوتا ہے یہ بے معنی ثبتا ہوتا ہے، ثبتا مثل کان زیدون یعنی زید تھا، ای ثبت زیدن زید ثابت تھا، زید موجود تھا، والثانی اور افعال ناقصہ میں سے دوسرا یعنی پہلا تھا کانا، دوسرا ہے سوارا، دوسرا سوارا ہے، وہیا اور یہ سوارا للانتقالی انتقال کے لیے، یعنی اس کے اندر انتقال کا معنی ہے، ای لانتقال الاسم انتقال کا مطلب ہے اسم کا منتقل ہونا، اب وہ اسم منتقل ہوتا ہے من حقیقت الی حقیقت اخری، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی جانب، نحو مثلا تا صارت تین خزفا، تین یعنی گیلی مٹی، جو گل ہے اس کو گل بھی کہتے ہیں تین کو، صارت تین خزفا مٹی جو ہے وہ ٹھیکری بن گئی، جیسے اینٹ پک جاتی ہے تو وہ مٹی کو ہی گرم کر کے بھٹی میں اینٹ بناتے ہیں، اسی طریقے سے مٹی ٹھیکری ہو گئی، ٹھیکری وہی پتھر، او من صفت الی صفت یا وہ اسم منتقل ہوتا ہے ایک صفت سے دوسری صفت کی جانب، مثل سارا زید غنیا زید غنی ہو گیا، یعنی زید غنا کی طرف منتقل ہو گیا تھا، پہلے فقیر تھا اب غنی ہو گیا، وقد تکون تامۃ اور یہ سارا کبھی کبھار ہوتا ہے تامہ، تامہ کا مطلب وہ یہ خبر کی ضرورت نہیں ہے، اپنے فاعل کے ساتھ مل کر تمام ہو جاتا ہے، بما ان الانتقالی اس وقت بھی یہ انتقال کے ہی معنی میں ہوتا ہے، من مکان الی مکان آخر ایک مکان سے دوسرے مکان کی جانب، حینئذ اور اس صورت میں تتعدی اس صورت میں یہ متعدی ہوتا ہے کہ جب یہ تامہ ہو اور انتقال مکان الی مکان کی معنی میں ہو تو اس وقت حینئذ اس وقت تتعدی یہ متعدی ہوتا ہے بے الا الا کے ذریعے سے، الا حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے، نحو جیسے صار زید من بلد الی بلد زید منتقل ہوا ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب، والثالث اصبح اور افعال ناقصہ میں سے تیسرا اصبح ہے، والرابع اور چوتھا اضحیٰ ہے، والخامس اور پانچواں امسا ہے، فہذہ الثلاثۃ یہ والے تین لاقتران مضمون الجملتی مضمون جملہ کو ملانے کے لیے آتے ہیں، جملے کے مضمون کو ملانے کے لیے آتے ہیں، باوقاتہا اپنی اوقات کے ساتھ، اپنے اوقات کے ساتھ یعنی جو ان کے اندر وقت ہیں ان کے ساتھ، التی وہ اوقات ہی الصباح جو کہ صبح ہے، والضحیٰ اور چاشت ہے یعنی دوپہر کا آغاز، والمساء اور شام ہے، نحو اصبح زید غنیا، اب یہ اصبح زید غنیا کا مطلب ہے کہ زید کو صبح کے وقت غنا حاصل ہوا، اس وقت وہ غنی ہو گیا، معناہ اس مثال کا معنی ہے حصل غناہ حاصل ہوا زید کا غنا فی وقت الصباح صبح کے وقت میں، ونحو اور دوسری مثال اضحى زید حاکما، معناہ اس کا معنی کیا ہے، اضحى زید حاکما کا، حصل حاصل ہوئی لہو اس زید کو الحکومت حکومت زید حاکم بنا فی وقت الضحیٰ شام کے وقت میں، ونحو امسا زید قاریا، معناہ اس مثال کا معنی کیا ہے، اس مثال کا معنی یہ ہے حصل حاصل ہوا لہو اس زید کو قراءتہ اس کی قرات یعنی زید کو قرات حاصل ہوئی فی وقت المساء شام کے وقت میں وہ قاری بن گیا، تو یہ ان کا پہلا معنی تھا، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ اور یہی والے تین یعنی اصبح اضحیٰ اور امسا یہی والے تین
قد تکون بمعنی سارا، بسا اوقات یہ سارا کا معنی دیتے ہیں، سارا کا یعنی وہی انتقال کا معنی، مثل اصبح الفقیر غنیا، فقیر غنی ہو گیا، اب یہاں پر صبح کا معنی نہیں آئے گا۔ وَأَمْسَى زَيْدٌ كَاتِبًا، زید جو ہے وہ کاتب بن گیا ہے۔ وَأَضْحَى الْمُظْلِمُ مُنِيرًا، مظلم کہتے ہیں تاریک کرنے والی شے کو، اور منیر کہتے ہیں روشن کرنے والی شے کو، تو تاریک یعنی اندھیرے میں ڈالنے والی شے، منیرن روشنی دینے والی شے بن گئی، مظلم منیر بن گیا۔ وقد تکون تامتاً، اور بسا اوقات یہ تینوں تامہ ہوتے ہیں، تامہ ہوتے ہیں یعنی ان کو ضرورت نہیں ہے اب خبر کی، مثل اصبح زیدن، اس صورت میں کیا دیں گے؟ وقت میں داخل ہونے کے معنی دیں گے، کیونکہ خود ہی بتا رہے ہیں بے معنی، یہ اصبح زیدن اس معنی میں ہے کہ دخل زیدن، زید داخل ہوا فی الصباح صبح میں، وامس عمر ای دخل عمر فی المساء، عمر داخل ہوا شام میں، واضحى بکر ای دخل بکر فی الضحى، بکر داخل ہوا ضحیٰ میں یعنی چاشت کے وقت میں، چاشت یعنی دن کے آغاز کو کہتے ہیں، صبح کے بعد اور دن کا آغاز۔ والسادس ظلا والسابع باتا، چھٹا جو ہے وہ ولہ ہے اور ساتواں جو ہے وہ باتا ہے، وہما، اور یہ ظلا اور باتا لاقتران مضمون الجملتی، جملے کے مضمون کو ملانے کے لیے آتے ہیں، بن نہاری دن کے ساتھ، واللیلی اور رات کے ساتھ، ظلا نہار کے ساتھ یعنی دن کے ساتھ ملانے کے لیے، اور باتا لیل یعنی رات کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے۔ نحو مثلا ظل زید کاتبا، ای حرف تفسیر ہے جو معنی بتا رہا ہے اس کا کہ ظل زید کاتبا کا معنی کیا کرنا ہے، حصل حاصل ہوئی، کتابتہ زید کی کتابت زید کو حاصل ہوئی، فی النہاری دن میں، وبات زید نائما زید رات کو سویا یعنی اسے نیند حاصل ہوئی رات میں، حصل نومہ فی اللیل حاصل ہوئی اس کو نیند، اس کی نیند اسے حاصل ہوئی فی اللیل رات کے وقت میں۔ وقد تکونانی، یہ دونوں یعنی ظلا اور باتا بسا اوقات ہوتے ہیں، قد تکونانی کبھی کبھار ہوتے ہیں، بے معنی سارا، یہ کبھی کبھار سارا کے معنی میں ہو جاتے ہیں یعنی انتقال کے معنی میں ہو جاتے ہیں، مثلا ظل الصبی بالغا، صبی یعنی بچہ جو ہے بالغاً بالغ ہو گیا ہے، وبات الشاب شیخا، جوان جو ہے وہ شیخ بن گیا، بزرگ بن گیا، بڈھا ہو گیا، منتقل ہو گیا۔ والثامن، اور آٹھواں حرف فعل ناقص ما داما، آٹھواں ما داما ہے، وہی اور یہ ما داما لتوقیت شیء، کسی شے کو موقت کرنے کے لیے، معین کرنے کے لیے، کسی شے کی تعیین کے لیے آتا ہے، بے مدت، اس مدت کے ساتھ، ثبوت خبر حال اسمہا، کہ جس مدت میں اس مادامہ کی خبر مادامہ کے اسم کے لیے ثابت ہوتی ہے، اسی ثبوت کی مدت کے ساتھ یہ مادامہ کسی شے کی توکید کے لیے آتا ہے، فلا بدہ، بس نتیجتاً کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی ضروری ہے، من، کیا ضروری ہے؟ من بیانیہ ہے، یہ ضروری ہے کہ ان یکونا، کہ ہو، قبلہا، اس مادامہ سے پہلے ہو، کیا؟ جملتن فعلیتن، ایک جملہ ہو، فعلیتن او اسمیتن، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہے چاہے جملہ فعلیہ، اس میں کوئی حرج یا قباحت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس مادامہ سے پہلے ایک جملہ ہونا ضروری ہے۔ نحو اجلس، یا مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اجلسو، دونوں صحیح ہیں، اجلس کہیں گے ترجمہ لیں گے تم بیٹھو، اجلسو یعنی میں بیٹھوں گا، ما داما، اس زمانے تک، اس مدت تک، اس وقت تک، زید جالسن، جب تک زید جالسن، جب تک زید جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، میں اس وقت بیٹھا ہوں، یہ جملہ فعلیہ کی مثال تھی۔ وزید قائم ما دام امر قائما، اور زید کھڑا رہے گا جب تک امر کھڑا ہے، تو یہ زید قائم، یہ جو ہے نا یہ جملہ اسمیہ ہے، ما دام، اس وقت تک کہ امر قائما، جب تک امر جو ہے وہ قائم ہے۔ والتاسع، اور نواں، ما زالا، ان افعال ناقصہ میں سے نواں ما زالہ ہے۔ والعاشر، اور دسواں ما برحا، وہ ما برحا ہے۔
والحادیہ عشرہ، والحادیہ عشرہ، اور 11واں جو ہے من فکا، الگ پڑھیں گے، ما ان فکا، وہ جو ہے وہ کیا ہے، ان فکا ہے۔ والثانی عشرہ، اور 12واں ما فتح، لفظ ما فتح ہے۔ وقد یقالو، اور کہا گیا ہے بسا اوقات، بکسر التاء، تا کے کسرے کے ساتھ، یعنی ما فتح کو ما فتیع، یعنی تا کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ وقد یقالو، اور بسا اوقات کہا گیا ہے، بکسر التاء، تا کے کسرے کے ساتھ کہا گیا ہے۔ والحمزتی، اور بسا اوقات حمزے کے ساتھ کہا گیا ہے، یعنی ما فتیع و ما افطأ۔ یہ 4 ان کا تعارف کروا دیا کہ یہ 4 ہیں، ما زال، ما داما، ما زالا، ما برحا، من فکا، یہ چاروں۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَفْعَالِ الْأَرْبَعَةِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ، اور ہر ایک، من هَٰذِهِ الْأَفْعَالِ الْأَرْبَعَةِ، ان چاروں میں سے ہر ایک آتا ہے، لِلدَّوَامِ، معذرت کے ساتھ یہ ہذہ کی جو ضمیر ہے، بلکہ یہ جو کہا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَفْعَالِ الْأَرْبَعَةِ، ان چار سے مراد ما فتح ہے، من فکا ہے، ما برحا ہے، اور ما زالہ ہے۔ یہ چار، یہ والے چار، ان چاروں میں سے ہر ایک کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے لِلدَّوَامِ ثبوتِ خبرہا لِاسمہا، اس ثبوت کے دوام کے لیے ہیں یہ، کہ جو ثبوت ان چاروں کی خبروں کا ہے ان کے اسما کے لیے، یعنی ان کے اسم اور خبر کے درمیان جو ثبوت ہے، اس ثبوت کے اندر دوام، استمرار، ہمیشگی اور کنٹینیوسلی کا معنی دینے کے لیے یہ چاروں آتے ہیں۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَفْعَالِ الْأَرْبَعَةِ، اور ان چاروں افعال میں سے ہر ایک آتا ہے لِدَوَامِ ثُبُوتِ خَبَرِهَا لِاسْمِهَا، ان کی خبروں کی، ان کے اسماء کے لیے جو ثبوت ہے اس کے دوام کے لیے، مُذ، جب سے، قبلہ، جب سے ان کے اسماء نے، جب سے ان کے اسم نے قبول کیا ہے، ہو، ان کی خبر کو، یعنی جب سے ان کے اسماء نے ان کی خبروں کو قبول کیا ہے، اس زمانے سے لے کر مسلسل اس کے اندر دوام ہے، کنٹینیوسلی ہے، اور کیا کہتے ہیں، استمرار کا معنی ہے، ہمیشگی کا معنی ہے۔ وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ، ان چاروں افعال کے لیے لازمی ہے، ہا کی ضمیر وہی هَٰذِهِ الْأَفْعَالِ الْأَرْبَعَةِ مراد ہے، ان چاروں افعال کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کیا؟ النفیو، نفی ان چاروں کے لیے ضروری ہے۔ مثلا ما زال زید عالما، زید ہمیشہ سے عالم ہے، جب سے زید نے علم حاصل کیا تب سے لے کر ایک علمی شخصیت ہے، زید برابر عالم رہا ہے۔ وما برح زید صائما، زید صائم الدہر ہے، یعنی ہمیشہ روزے سے رہتا ہے۔ وما فتح عمر فاضلا، عمر جو ہے وہ صاحب فضل ہے، زید عمر ہمیشہ سے فاضل ہے۔ ومن فک بکر عاقلا، اور بکر جو ہے وہ ہمیشہ سے عاقل، اس کے اندر دوام اور استمرار کا معنی ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہے، یعنی برابر وہ عاقل رہا، عقل مند ہے وہ۔ وثالث عشرہ، اور 13واں اور آخری افعال ناقصہ میں سے لیسا، وہ لیسا ہے، وہی، اور یہ لیسا لنفی مضمون الجملتی، جملے کے مضمون کی نفی کے لیے آتا ہے، فی زمان الحالی، حال کے زمانے میں۔ وقال بعضهم، اور کہا بعض نحویوں نے، فی کل زمان، ہر زمانے میں مضمون جملہ کی نفی کے لیے آتا ہے۔ مثلا لیس زید قائما، تو اگر مان لیا جائے کہ زمانہ حال میں نفی کرتا ہے، ترجمہ کریں گے زید قائم نہیں ہے، کیونکہ یہ نفی کے لیے آتا ہے تو اس کے اندر ترجمہ لیسا کا ترجمہ ہوگا نہیں ہے زید قائم، ختم گفتگو یہاں پر 13 افعال کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا خلاصہ وَاعْلَمْ، اور آپ یہ جان لیجئے کہ ان بالتحقیق تقدیم، مقدم کرنا، اخباری
हाज़िह अफ़आली, इन अफ़आल नाक़िसा की ख़बरों को मुक़द्दम करना, अला अस्माइहा, इन अफ़आल नाक़िसा के अस्मा पर इनकी ख़बरों को मुक़द्दम करना जाइज़ान, ये मुक़द्दम करना जायज़ है। बे इब्क़ाए अमलहा, इन अफ़आल नाक़िसा के अमल को बाकी रखते हुए, यानी अमल भी बाकी रहेगा, तक़द्दुम और ताख़ुर भी हो जाए फिर भी कोई मसला नहीं है कि पहले अफ़आल नाक़िसा आ जाएँ फिर उनका इस्म आ जाए और फिर उनकी ख़बर आ जाए, ये तरतीब असली है। ख़बर को इस्म पर मुक़द्दम कर दें और अमल भी बाकी रहे, ये जायज़ है। मिस्लु काना क़ाइमन ज़ैदुन, ज़ैद कायम था, अगर इसमें देखें क़ाइमन पहले आ गया, ज़ैद बाद में चला गया है, ये जायज़ है। वअला हाज़ल क़ियासी, ये हमने आपको फ़कत काना की मिसाल दी है। वअला हाज़ल क़ियासी फ़िल बवाक़ी, बाकी अफ़आल नाक़िसा में भी इसी क़ियास और इसी तरीक़े पर रहें। वाइज़न, और ये भी जायज़ है, ऐज़न यानी भी, ये भी जायज़ है क्या, तक़दीमा, मुक़द्दम करना, अख़बारिहा, इन अफ़आल नाक़िसा की ख़बरों को मुक़द्दम करना, अला अनफुसिहा, ख़ुद इन अफ़आल नाक़िसा पर भी मुक़द्दम करना जायज़न, जायज़ है। सिवा लैसा, सिवाय लैसा के, वल अफ़आली, और सिवाय उन अफ़आल के, अल्लती के जो अफ़आल, कान फ़ी अवाइलिहा मा, के जिनके अवाइल यानी शुरू में आता है मा, यानी लैसा और वो अफ़आल के जिनके शुरू में मा आता है, उन पर उनकी ख़बरों को मुक़द्दम करना जायज़ नहीं है। व तक़दीम अख़बारिहा, और इन अफ़आल नाक़िसा के अख़बार को मुक़द्दम करना, अला अनफुसिहा, ख़ुद इन अफ़आल पर जायज़ुन, जायज़ है, बाकी सब पर जायज़ है, सिवा लैसा, सिवाय लैसा के, वल अफ़आलिल्लती, और उन अफ़आल के सिवा, कान फ़ी अवाइलिहा मा, के जिनके शुरू में और अवाइल में मा आती है। मिस्लु क़ाइमन काना ज़ैदुन, ये देखिए क़ाइमन जो है वो काना से भी पहले आ गया है, ये हो सकता है, जायज़ है, कोई मसला नहीं है, लैसा और बाकी मा वाले अफ़ाल के अलावा। अलबत्ता बाज़ नहवी क्या कहते हैं, वक़ाल बअज़ुहुम, बाज़ नहवियों ने कहा कि तक़दीमुल अख़बारी अला हाज़िहिल अफ़आली ऐज़न जाइज़ुन सिवा मा दामा, वो कहते हैं कि नहीं, लैसा पर भी उसकी ख़बर मुक़द्दम हो सकती है और बाकी तमाम अफ़आल पर भी उनकी ख़बर मुक़द्दम हो सकती है सिवाय मा दामा के। वक़ाल बाज़ुहुम, और कहा बाज़ नहवियों ने, तक़दीमुल अख़बारी, अख़बार को मुक़द्दम करना, अला हाज़िहिल अफ़आली, ख़ुद इन अफ़आल पर, ऐज़न ये भी जाइज़ुन, जायज़ है, सिवा मादामा के सिवा। ये तो बात थी ख़बर की। अम्मा तक़दीम अस्माइहा, लेकिन इन अफ़आल नाक़िसा के अस्मा को मुक़द्दम करना, अलैहा, ख़ुद इन अफ़आल पर, फ़ग़ैरु जाइज़िन, ये जायज़ नहीं है, यानी इसम मुक़द्दम नहीं हो सकता। वाअलम, जान लीजिए कि अन्ना हुक्म मुश्तक़्क़ात हाज़िहिल अफ़आली, जान लीजिए कि बित्तहक़ीक़ इन अफ़आल नाक़िसा के मुश्तक़्क़ात, यानी जो इनसे निकलते हैं, काना, यकूनु, मकूनुन, काइनुन, लियकुन, कुन वगैरह जितने भी मुश्तक़्क़ात हैं, इन अफ़आल नाक़िसा के मुश्तक़्क़ात का हुक्म, का हुक्म हाज़िहिल अफ़आली फ़िल अमली, अमल में इनके तमाम मुश्तक़्क़ात का हुक्म वही है कि जो ख़ुद इन अफ़आल का हुक्म है। जो काना का हुक्म है वही यकूनु का हुक्म है, जो यकूनु का हुक्म है वही काइनुन का है, और वही कुन का है, और वही यकुन का है। अलगरज़ जितने भी मुश्तक़्क़ात इन अफ़आल नाक़िसा के, सबका वही हुक्म है कि जो ख़ुद इन अफ़आल नाक़िसा का हुक्म है। वालम, जान लीजिए कि अन्ना हुक्म मुश्तक़्क़ात हाज़िहिल अफ़आल, इन अफ़आल के मुश्तक़्क़ात का हुक्म, का हुक्म हाज़िहिल अफ़आल, इन अफ़आल के हुक्म की तरह है, फ़िल अमली, अमल में। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं नौ जो है, नौ आशिर जो है, उसका भी लफ्ज़ी तर्जुमा मुकम्मल हो गया।